بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ ماتو اور مر گئے، کفر پہ مر گئے، وہ ہم کفارن اور وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر خدا کی لعنت، خدا کی پھٹکار پڑے۔ دیکھا ہے یہاں کتنی قید لگائی ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ یہ ہے ہمارے فقہا کی دلیل، حنفی فقہا کی، کہ وہ کہتے ہیں موت کفر پہ ضروری ہے، تب وہ لعنت کا مستحق بنتا ہے، اور وہ بھی اس پہ لعنت کرنا اس وقت درست ہے، جائز ہے جب ضرورت پیش آئے، نہ ضرورت پیش آئے تو ان کاموں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اپنی زبان کھل جاتی۔ سمجھے؟ وہ کہتے ہیں اس وقت لعنت کرے جب اس کی کوئی ضرورت پیش ہے، جب ضرورت ہی نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے خام خواہ رات دن لعنت کرتے رہنا، اس سے زبان کو چسکا لگ جاتا ہے اور زبان پھر اس کی عادی ہو جاتی ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے تم دور ہو جاؤ، اور یہ بددعا کسی کو دینا جائز نہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے قبضے میں ہے نا، اس کے قبضے میں تو نہیں۔ اور یہ یہودی یہی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ اتنے شدید الفاظ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہودی یہی حرکتیں، اب بھی ان کیا سال میں متعین کر کے کسی پہ لعنت بھیجتے ہیں، سارے مل کے، سال دو سال بعد جس آدمی سے زیادہ تکلیف انہیں پہنچے متعین کرتے ہیں، پھر سارے لعنت بھی کرتے ہیں، پھر اس پہ قاتلانہ حملے بھی کراتے ہیں تاکہ ہماری لعنت ہماری ہاتھوں نافذ ہو۔ یوسف قرضاوی کے متعلق سنا ہے، اب ان کی باری آئی ہوئی ہے، ہاں لعنت ان پہ کی ہوئی نا، الیاذ باللہ۔ اللہ نے بھی ایسے ہی الفاظ استعمال، اللہ نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھپاتے ہو، تحویل قبلہ جو ہوئی ہے اس کو چھپاتے ہو، قبلہ صحیح نہیں بتاتے لوگوں کو۔ ان الذین کفروا وماتوا، جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے، وہ ہم کفارن اور وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، اللہ کی لعنت پڑے، پھٹکار پڑے ان پر، والملائکہ اور اللہ کے فرشتوں کی پھٹکار پڑے، والناس اجمعین اور تمام انسان جس جہان میں بستے ہیں ان کی لعنت ان پر پڑے۔